مرنے کے بعد انسان کی روح کہاں جاتی ہے؟ دوستو، آپ سب کے ذہن میں یہ سوال کبھی نہ کبھی ضرور آیا ہوگا کہ کیا ہم کبھی اپنے پیاروں کو جو اس دنیا سے جا چکے ہیں مل پائیں گے؟ اسی حوالے سے اسلامی روایات کیا کہتی ہیں، یہی آج کی ہماری اس ویڈیو کا موضوع ہوگا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل ڈسکور دا نالج کو سبسکرائب کر دیں تاکہ جب بھی ہم کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ یہ بات تو ہم سب ہی جانتے ہیں کہ ہمارا اس دنیا میں آنا ایسا ہی ہے جیسے کوئی مسافر سفر کرتا ہے۔ جیسے مسافر سفر کر کے اپنے اصلی مقام تک پہنچ جاتا ہے، اسی طرح ہم بھی مرنے کے بعد آخرت یعنی اپنی اصلی منزل کی طرف جانا ہے، اور ہمارے مرنے کے بعد ہمارے اعمال کے مطابق ہمیں سزا اور جزا ملے گی۔ اچھے اعمال کرنے والوں کے لیے جنت ہوگی اور برے اعمال کرنے والوں کے لیے جہنم۔ لیکن جنت اور جہنم کی طرف جانے والا یہ سفر کیسا ہوگا؟ اسلامی روایات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب کسی کافر کی موت ہوتی ہے تو دو خوفناک شکل کے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور اس کی روح کو ایک دردناک انداز میں قبض کرتے ہیں۔ اس کے برعکس جب کوئی نیک انسان کی موت ہوتی ہے تو اس کے پاس آسمان سے دو نورانی فرشتے آتے ہیں اور وہ آ کر اس نیک روح سے کہتے ہیں کہ خدا کے حکم سے باہر آ جا اس انعام کو حاصل کرنے کے لیے جو تم اپنے رب سے حاصل کرنے والی ہو۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نیک انسان کی روح ایسے نکلتی ہے جیسے جگ سے پانی نکل رہا ہو۔ اس نیک انسان کی روح کو قبض کرنے کے بعد یہ اس کو آسمانوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہ نیک روح اپنے پاس فرشتوں کی جماعت کو دیکھتی ہے۔ فرشتے اس روح کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یہ کس کی روح ہے جو اس خوبصورت انداز میں جا رہی ہے، تو وہ فرشتے بتاتے ہیں کہ یہ فلاں بن فلاں کی روح ہے جو کہ جنت کی طرف جا رہی ہے۔ اس طرح یہ نیک روح 7 آسمانوں سے ہو کر جنت میں جاتی ہے۔ لیکن اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس روح کو دوبارہ حکم دیتا ہے کہ وہ دوبارہ اپنے مادی جسم میں داخل ہو۔ جب اس کے سارے رشتہ دار اس کو دفنا کے چلے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس روح کو اس کے جسم میں دوبارہ داخل کرتے ہیں، جس کے بعد اس سے 3 سوالات ہوتے ہیں۔ پہلا سوال کہ تمہارا رب کون ہے، دوسرا سوال کہ تمہارا دین کیا ہے، اور تیسرا سوال اس شخص کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں۔ جب یہ روح ان سوالات کے صحیح جواب دے دیتی ہے تو اس کو جنت اور جہنم دکھا دی جاتی ہے۔ اس کے برعکس کافر کی روح کی زبان سے ایک لفظ بھی نہیں نکلتا۔ جب ان روحوں کے سوال جواب ختم ہو جاتے ہیں تو ان کو علیین اور سجین نامی جگہ پر بھیج دیا جاتا ہے، اور تمام روحیں وہاں پر موجود قیامت کے روز کا انتظار کر رہی ہیں، جس کے بعد ان کا جنت اور جہنم میں جانے کا فیصلہ ہوگا۔ اب ایک بہت ہی اہم سوال جو اکثر ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ کیا ہم اپنے پیاروں کو کبھی مل پائیں گے جو اس فانی دنیا سے جا چکے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے ہاں۔ وہ روحیں انتظار کرتی ہیں کہ ان کے قریبی لوگ جلدی ان سے ملاقات کریں۔ جیسا کہ کوئی بیرون ملک سے آئے تو اس کے رشتہ دار اس کا استقبال کرتے ہیں، تو اسی طرح وہ روحیں بھی اپنے رشتہ داروں کا انتظار کرتی ہیں، اور جب کوئی ان کا رشتہ دار فوت ہو کر آتا ہے تو وہ ان کا استقبال کرتی ہیں۔ لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے کہ جس روح سے آپ ملنا چاہتے ہیں وہ جنت میں ہو اور آپ بھی جنت میں جائیں۔ اگر وہ روح جہنم میں ہو تو آپ اس روح سے کبھی نہیں مل پائیں گے۔ اسی طرح اگر آپ جہنم میں جائیں اور وہ روح جنت میں ہو تو آپ کی ملاقات اس روح سے کبھی نہیں ہو پائے گی۔ اسی امید کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں جلد ایک نئی تاریخی اور معلوماتی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔